نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کے چند اہم باتیں ذکر کریں گے کہ زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان کیا ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کریں گے نصاب کتنا مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ مال تجارت ہو اس پر زکوٰۃ ہے، نقدی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، سونا ہو چاندی ہو، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جیسے نماز ایک عبادت ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے حج ایک عبادت ہے، ایسے زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ جیسے فطرانہ عشر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ایسے زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے اور اضافے کا سبب بنتی ہے، نہ کہ مال میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جب زکوٰۃ بندہ مال سے نکال دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ جب اولاد کے پیٹ کے اندر پاک مال جاتا ہے، پاک غذا جاتی ہے، حلال کی کمائی میں سے لقمہ جب جاتا ہے تو اس اولاد کو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، روزہ رکھنے کی توفیق، اللہ عبادت کا شوق نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ اپنی اولاد کو حلال رزق میں سے کھلایا کریں۔ تو اللہ رب العزت اس زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ کی کتنی کریم ذات ہے۔ پہلی امتوں کے درمیان جب اس طرح کوئی صدقہ نکالا جاتا تھا یا کوئی بھی مال میں سے کچھ اللہ کے لیے نکالا جاتا تھا تو وہ اپنی جو چیز ہوا کرتی تھی وہ جا کر کہیں رکھ دیا کرتے تھے پہاڑ پر، اور جس کے مال کو آگ آ کر کھا جایا کرتی تھی، آگ آ کر اس کو بھسم کر دیا کرتی تھی، تو اس کی قبولیت کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ اور جس کا مال ویسے ہی پڑا رہا کرتا تھا تو اس کی وہ چیز قبول نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر کتنا بڑا کرم فرمایا کہ اپنے ہی نام پر لے کر اپنے ہی بندوں کے اندر اللہ تقسیم فرما دیتے۔ تو کتنی بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے امت محمدیہ پر۔ اور جو بھی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، 34 35 یہ آیت نمبر ہے جن میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں جو اپنے مال کی کما حق ہو، یعنی کہ پوری کی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خالطت الصدقہ، او قال ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں الزکاۃ مالا الا افسدتہ، جب مجموع الزوائد کی روایت نمبر 4341 نمبر ہے۔ اور جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، مال کے اندر جب زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی یا پوری زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، تو اس کا کچھ حصہ دے دیا، زکوٰۃ کا کچھ باقی رہ گیا، تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ایسا مال جو ہے انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اس چیز کے لیے کوشش فرمائیں کہ ہم اپنے جتنا گھر کے اندر مال پڑا ہوا ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، مال تجارت پڑی ہے، یا نقدی سامان پڑا ہوا ہے، نقدی روپیہ، اس کی روپے کی شکل میں اگر پڑا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی سارے مال کو اکٹھا کر کے اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ضرور ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بتائیں گے کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو زکوٰۃ پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔